تسبیح میری اپنے اپنے مرحومین کے لیے، بانیان عزا کے مرحومین کے لیے، بالخصوص ان مرحومین کے لیے. اب میری نگاہ کمزور ہے، معذرت. زوار کیا ہے، غلام حیدر قریشی صاحب، غلام محمد قریشی صاحب، زوجہ ان کی کیا ہے، زوجہ لکھا گیا. اور پھر بہرحال جتنے مومنین مرحومین ہیں، اور شہدائے اسلام، شہدائے ملت، شہدائے پارا چنار، وہ مرحومین جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا اور فاتحہ کہنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے مالک، میرے خالق، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما. وہ مرحومین جن کا نام یہاں موجود ہے، ان کے درجات بلند فرما، شفاعت آل محمد نصیب فرما. اگر کچھ بیماروں کا ذکر کیا ہے، خالق کائنات تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. رزق مال، رزق اولاد وفر عطا فرما. آپ سب کی مشکلات آسان ہوں، مسائل آپ سب کے حل ہوں، پریشانیاں آپ کی دور ہوں، دعائیں آپ کی مستجاب ہوں. اللہ رب العزت بھائی کی بچی جو ابھی چند دن پہلے دنیا سے رخصت ہوئی، اسے جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما. ان کو صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرمائے. ہمارے عزیز انہوں نے اپنے بھائی کے لیے، کرنل صاحب کے لیے، میرے مالک ان کی حفاظت فرما، انہیں ترقی عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ان کے پردے محفوظ فرما، ناموس کی حفاظت فرما. آپ سب کی جائز خواہشات کو اللہ پوری فرمائے. امام زمانہ کے جانثاروں میں شمار فرما. امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. صلی علی محمد. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. صلی علی محمد و آل محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کو نابود فرما، اور ان کے لیے اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. علماء اعلام، مراجع اسلام، راہبر معظم، قائد ملت جعفریہ، اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین خصوصا سید الاولین والآخرین سید العرب والعجم سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین ولعنۃ الداعمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صلوات پڑھیے بحق محمد میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام حاضرین اعظام خالق کائنات آپ کی ہماری بانیان عزا کی صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ رب العزت ان مجالس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے چونکہ ٹائم تھوڑا ہے بہرحال جب تک ٹائم نے اجازت دی میں آپ کی خدمت میں ہوں معروضات گزارشات کوشش کروں گا کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں انشاءاللہ یہ جو آیت پڑھی ہے آج بھی اور پرسوں والی مجلس بھی انشاءاللہ اسی کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بس پڑھیں گے جب تک اذان نہیں بات آپ انشاءاللہ آپ محبت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک بات ہو جائے گی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں دلوں کا تقوی وہی پاتے ہیں دیکھیے اسلام کی کچھ خصوصیات ہیں دین اسلام کی کچھ خصوصیات ہیں جو آپ کو باقی ادیان میں باقی مذاہب میں نہیں ملیں گی جو فقط اسلام کے اندر یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اسلام کے امتیازات اسلام کی انفرادیت اسلام کو کون سی چیزیں ممتاز کرنے والی ہیں بہت سی چیزیں ہیں میں فقط ایک آدھ ذکر کروں گا اور بات آگے بڑھ جائے گی اور ظاہر ہے یہ چیزیں ایسے ہی سمجھ میں نہیں آتی عربی میں ایک مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا چیزیں اپنی ضدوں کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں جب تک وہ ازداد جمع نہ ہوں اس وقت تک اس چیز کا پتہ نہیں چلتا مختلف آم ہوں گے تو آپ اس سے انتخاب کر سکتے ہیں کہ کون سا اچھا آم ہے ایک ہی آم پڑا ہو ایک ہی نسل کی پڑی ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اس میں کیا خوبی ہے اور اس میں کیا خوبی ہے گندم کی کتنی قسمیں ہیں گندموں کے ساتھ ہوگی تو پتہ چلے گا جو جانتا ہے یا چاول کی کتنی قسمیں ہیں
تو یہ چیزیں اپنی جنس کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں۔ اسلام بھی دین ہے، دنیا میں اور بھی ادیان ہیں۔ اسلام کے امتیازات آپ کو نہیں سمجھ آ سکتے جب تک آپ باقی ادیان کو بھی نہ دیکھیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ حال تو ہمارا یہ ہے کہ ہمیں اپنے دین کا ہی نہیں پتا، تو باقی دینوں کے بارے میں کیا پتا؟ جب تک آپ کو باقی ادیان کا کسی نہ کسی حد تک مطالعہ نہیں ہوگا، آپ اپنے دین کو بھی صحیح نہیں سمجھ سکتے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، محبت فرمائے، آپ سمجھدار ہیں۔ اسلام تعبداً اختیار نہیں کرنا۔ اسلام تعبداً نہیں ہے کہ میرا باپ مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہوں، میرا دادا مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہوں، میرا خاندان مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہوں۔ پھر تیرا کیا کمال ہے؟ اگر تیرا باپ دادا سکھ ہوتا پھر تو سکھ ہوتا، ہندو ہوتا تو پھر ہندو ہوتا، عیسائی ہوتا تو تو بھی عیسائی ہوتا۔ یہ ہے تعبداً کہ باپ دادا کیا تھے میں بھی وہی ہو گیا۔ اسلام یہ نہیں کہتا، قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ خدا کو تعبداً مان لو، آپ اسلام کو تعبداً مان لو۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، آپ کو اسلام کی خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے، اسلام کا حسن کیا ہے، اسلام کا قرب کیا ہے، باقی ادیان میں کیا خوبیاں یا کیا کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں۔ جب تک آپ کو یہ حسن قرب کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ میرا باپ مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان، اچھا مسلمانوں کے اندر بھی آپ آگے بھی ہماری یہی روش ہے۔ میرا باپ شیعہ تھا میں شیعہ ہوں، میرا باپ سنی ہے میں سنی ہوں، میرا باپ دیوبندی ہے میں دیوبندی ہوں، میرا باپ بریلوی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، بریلوی ہے میں بریلوی ہوں۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو علیحدہ بات ہے کہ تو شکر ادا کر کے تو مومن گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان میں گھر میں پیدا ہو گیا، وَإِلَّا جو عادت ہے اگر کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتا تو تیرا مذہب وہی ہوتا۔ اسلام کو تعبداً حاصل نہیں کرنا، ایمان تعبداً نہیں لانا۔ یہی وجہ ہے اعتقادات جو ہمارے عقائد ہیں ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اللہ پر، انبیاء پر، رسولوں پر، آئمہ پر، معاد پر، قیامت پر جو اعتقاد والی چیزیں ہیں اس پہ ایسے ہی تقلیداً ایمان لے آئیں۔ ان میں کوئی تقلید نہیں، بلکہ ان میں تقلید حرام ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دلیل کیسی ہے آپ کے پاس، آپ کے علم کے مطابق ہونی چاہیے، جتنا کہ آپ کا علم ہے اتنی کی دلیل ہونی چاہیے۔ اسلام آپ کی دلیل کو قبول کرے گا۔ آپ نے میٹرک کیا ہے، آپ کی اس علم کی سطح پہ دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک بندے نے پی ایچ ڈی کیا اس کی وہ سطح ہو، لیکن دلیل ہونی چاہیے کہ آپ خدا پر کیوں ایمان رکھتے ہیں، آپ کا رسول پر کیوں ایمان ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، انبیاء پر ایمان کیوں رکھتے ہیں، ائمہ پر آپ ایمان کیوں رکھتے ہیں، جنت اور جہنم پہ ایمان کیوں رکھتے ہیں، حشر اور نشر پہ ایمان کیوں رکھتے ہیں، میزان اعمال پہ آپ ایمان کیوں رکھتے ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں یوم حساب ہوگا، یوم کتاب ہوگا، آپ کیوں کہتے ہیں قبر ہوگی، قبر کے اندر بھی کوئی بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ محبت فرما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اعتقادات کہلاتی ہیں۔ یہ اکیلا بات ہے کہ اب کبھی موقع ملا تو بات تفصیل سے کریں گے، اب تو ٹائم تھوڑا ہے۔ یہ ہم نے اصول دین فروع دین بنائے ہیں، یہ علماء نے جمع آوری کی ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5، فروع دین 10۔ وَإِلَّا اصول دین 5 نہیں ہے، فروع دین 10 نہیں ہے۔ دین کی ہر فروع دین ہے۔ نماز کی کتنے جز ہیں، روزے کے کتنے اجزاء ہیں، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ ساری چیزیں فروع دین ہیں۔ لیکن وہ مین چیزوں کو بیچ میں جمع کر کے ایک کو دوسرے میں ڈال کے تیسرے میں ڈال کے تو کہہ دیا فروع دین 10 ہے۔ اگر پچھلے احباب بیٹھے ہوں، پرانے کچھ بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہوں گے پچھلی نماز جعفریہ جب طوفات الوام ہوتی تھی کبھی لکھا جاتا تھا فروع دین کتنے ہیں جی 6، بعض کتابوں میں لکھا ہوتا تھا 8، آج عموماً لکھا ہوتا 10۔ تو کیا جب وہ 6 ہیں اور 8 ہیں 10 ہیں، کیا بعد میں پتہ چلا کہ 8 ہیں؟
کیا بعد میں پتہ چلا کہ 10 نہیں؟ ایسا نہیں ہے، جنہوں نے 6 کہے ہیں یہ 8 اور 10 انہی میں ہی ہے، باقی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2 کا اضافہ ہو گیا تو 8 ہو گئے ہیں اور 4 کا اضافہ ہو گیا تو 10 ہو گئے ہیں، نہیں، یہ سب فروع دین ہے۔ اسی طرح اصول دین ہم گنتے ہیں: توحید، نبوت، امامت، قیامت۔ میں پوچھتا ہوں اب توحید کو ہی لے لے تو توحید کی بہت سی شاخیں ہیں۔ توحید کے حوالے سے اگر بحث کی جائے، توحید فی صفات ہے، توحید فی ذات ہے، توحید فی الافعال ہے، یہ سب اصول دین ہے۔ آپ کیا کہیں گے فقط توحید فی صفات اصول دین میں سے ہے اور ذات نہیں ہے؟ توحید فی الافعال اصول دین میں نہیں ہے؟ ساری اس کی جزیات ہیں، ان ساری چیزوں کو ایک توحید میں رکھ دیا اور کہہ دیا کہ توحید۔ نبوت کے جو متفرقات ہیں ان کو اکٹھا کر کے کہہ دیا نبوت، رسالت۔ امامت کے جو متفرقات ہیں جو ان کے ہیں ان کو اکٹھا کر کے کہہ دیا امامت۔ قیامت کے بارے میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کو اکٹھا کر کے قیامت کے موضوع میں رکھ دیا اور کہہ دیا گیا اصول دین 5 ہیں۔ تو بہرحال آگے بات کرتے ہیں کہ بات ہوگی۔ تو اصول دین جو ہیں یہ اعتقادات کہلاتے ہیں، عقائد، جس میں آپ عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ، آپ کے عقیدے کی بنیاد یہ اصول دین ہے، یہی ہے یا نہیں؟ آپ سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کا عقیدہ کیا ہے تو آپ فوراً بیان کرتے ہیں اصول دین۔ یعنی اصول دین، اصول اصل کی جمع ہے، اصل کا معنی جڑ ہے، یعنی آپ کے دین کی بنیاد، اساس، جڑ جو ہے یہ 5 چیزیں ہیں اور حقیقت بھی ہے، ان میں سے ایک بھی ختم ہو گئی توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، رسالت ہے، قیامت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کو جزوی طور پر قبول کر لیں یا نبوت اور رسالت کو جزوی طور پر قبول کر لیں یا امامت کو جزوی طور پر قبول کر لیں، نہیں۔ جب توحید پر عقیدہ رکھنا ہے تو پوری مسلمہ توحید پر، جو توحید مکمل توحید پر، نبوت پر بھی عقیدہ رکھنا تو مکمل نبوت پر، مکمل رسالت پر، مکمل امامت پر۔ اس کی مثال کے طور میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلا 1,24,000 انبیاء، ایک بندہ کہتا میں 10 کو نبی نہیں مانتا، آپ اس کا عقیدہ بنبوت یا رسالت نہیں قبول کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس نے 80 نبیوں کو مان لیا ہے یا 1,00,000 کو مان لیا، 24,000 کا انکار کر دیا ہے، اب اس کا عقیدہ رسالت ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، 12 ائمہ ہیں، ہم شیعہ اثنا عشریہ، امامت، لفظ امامت میں 12 ائمہ آتے ہیں۔ اگر 2 یا 4 یا 6 یا 8 کے بعد کہتا ہے میں باقیوں کو نہیں مانتا، اس کا عقیدہ امامت نہیں۔ میں نے بات آسان سمجھانے کے لیے کی ہے، کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عقیدہ امامت رکھتا ہوں؟ ہمارے یہاں ہیں 6 امامی ہیں، 8 اماموں کو ماننے والے ہیں، 4 اماموں تک جانے والے ہیں، حتیٰ کہ 11 ائمہ تک جانے۔ کبھی آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے والے کتنے فرقے ہیں۔ لیکن ہم اصل میں شیعہ اسے کہتے ہیں جو اثنا عشری، ہم اپنا لفظ ساتھ لگاتے ہیں، قید لگاتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری، 12 امامی، یعنی میں 12 امامی شیعہ ہوں، 6 امامی نہیں، 4 امامی نہیں، 8 امامی نہیں، 9 امامی نہیں، 11 امامی نہیں۔ ہمارا عقیدہ امامت کا مکمل ہوگا 12 امام تک۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ نبوت اور رسالت مکمل ہوگا 1,24,000 پر۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ہمارا عقیدہ توحید مکمل ہوگا، توحید فی الذات، توحید فی صفات، توحید فی الافعال۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے وجود کے اعتبار سے فقط اللہ یہ ہے، ذات کے حوالے سے اللہ ایک ہے، لیکن صفات میں ہم کسی اور کو بھی اللہ مان لیں۔ پتہ نہیں بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جس طرح امامت کو آپ ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ عقیدہ امامت نہیں رکھ سکتے، اسی طرح محبت فرمایا اللہ کو بھی ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آپ کا عقیدہ توحید نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ اعتقادات ہیں، ان کو اعتقادات، عقائد، اور اعتقادات میں
دلیل چاہیے، تقلید نہیں کہ میرا باپ یہ کہتا تھا، میرا دادا یہ کہتا تھا، ہمارے محلے کا مولوی صاحب یہ کہتا ہے، ہمارے شہر کا عالم دین یہ کہتا ہے، میں اس لیے اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ نہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ ائمہ پر ایمان رکھتے ہیں؟ دلیل چاہیے، قیامت پر ایمان ہے، اور اللہ آپ کی دلیل کو قبول کرے گا، دین قبول کرتا ہے۔ دیکھیے نا، اس بوڑھی سے پوچھا جاتا ہے آپ خدا کو مانتی ہو؟ جی مانتی۔ وہ چرخہ چلا، آپ نے ہزاروں دفعہ سنا علماء سے، وہ چرخہ چلا رہی، خدا پرست تھی۔ کہا تو خدا کو مانتی؟ کہا بالکل مانتی۔ کہا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ علماء سے آپ نے سنا، اس نے چرخہ چلا رہی تھی، اس نے ہاتھ روک کے کہا یہی چرخہ میری دلیل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہی چرخہ میرے پاس دلیل ہے کہ خدا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بھائی نظر نہیں آتا، اندھے ہو؟ یہ چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا، تو چرخ کائنات بغیر چلائے کیسے چلتا؟ یا اللہ آپ کو سمجھ، اگر یہ چرخہ بغیر چلائے نہیں چلتا، اس کو بھی کوئی چلانے والا حرکت دے گا تو چلے گا۔ تو یہ کائنات کا نظام ایسے ہی چل رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن آ رہا ہے، سورج جا رہا ہے، چاند جا رہا ہے۔ میری عقل کام کرتی ہے، اگر چرخہ نہیں چلتا تو میری عقل نے بتایا یہ کائنات بھی نہیں چل رہا ہے ایسے، اس کو بھی کوئی چلانے والا ہے، بس میں نے دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو کائنات چلانے والا ہے وہ میرا اللہ ہے۔ آپ نے علماء ذاکرین خطبہ سے سنا یا نہیں سنا؟ تو اللہ نے اس دلیل کو رد کیا یا قبول کیا؟ اسلام نے قبول کیا۔ ٹھیک ہے، اس بی بی کی یہ دلیل قبول ہے، اس کی جتنی علم سطح ہے اس نے عقیدہ ٹھیک بنایا ہے، اس کے پاس دلیل ہے۔ لیکن اگر یہی سوال آپ علی سے کریں کہ آپ کا ایمان خدا پر ہے، وہ تو کہیں گے ہے، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا علی چرخے کی دلیل دے گا؟ اگر علی چرخے کی دلیل دے تو پھر علی نہیں۔ کوئی توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر علی نہیں۔ تو سوال کیا جا سکتا نا بھائی، اس بڑھیا کی دلیل قبول کر لی کہ چرخہ، لیکن علی کے لیے دلیل نہیں قبول کر رہے۔ کہا نہیں بھائی، اس کی علمی سطح وہ تھی، لیکن جی علی ہے، علی سے ہم علی والی دلیل مانگیں کہ علی بتائیے آپ خدا کو آپ نے کہاں سے پہچانا؟ علی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں سن، میں خدا کو کیوں مانتا ہوں، میرے پاس کیا دلیل ہے؟ عرفت ربی بفسق العذائب، میں نے اللہ کو پہچانا ہے، کوئی ہے جو علی کے ارادے بھی توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ مولا علی خود فرما رہے ہیں نا، میں کوئی گھڑ تو نہیں رہا، کوئی کسی بندے کسی مورخ نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العذائب، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ کوئی ذات ہے جو میرے ارادوں کو بھی توڑ کے رکھ دیتی ہے، تو جو میرے ارادوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے وہی اللہ ہے۔ اب علی کون سی دلیل دے رہے ہیں اور بڑھیا کون سی دلیل دے رہی ہے؟ بڑھیا کی بھی دلیل کو اسلام نے قبول کیا، علی کے دلیل کو بھی اسلام نے سامنے رکھا، تاریخ نے سامنے رکھا، یہ علی کے دلیل ہے، لیکن بڑھیا علی والی دلیل نہیں دے گی، علی بڑھیا والی دلیل نہیں دے گا۔ اسی لیے آپ جتنے بندے ہم بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے علم کی بساط پر اپنے علم کی بساط پر ان عقائد میں، اعتقادات میں دلیل رکھنا ہے، قائم کرنا ہے۔ آنکھیں بند کر کے نہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میں نبیوں کو مانتا ہوں، میں رسولوں کو مانتا ہوں، میں اماموں کو مانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ نبی کافی نہیں تھے؟ امامت کو کیوں شروع کیا؟ نبی کافی نہیں تھے؟ رسالت کو کیوں شروع کیا؟ یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کو دلیل چاہیے، تب جا کے آپ آگے بڑھیں گے۔ عقائد، لیکن یہ دلیل کیسے قائم ہوگی؟ یہ دلیل عقل کے ذریعے قائم ہوگی۔ آپ نے عقل سے کام، گھبرا تو نہیں گئے؟ میرے ساتھ تیزی چلے، سفر طے کرنا ہے۔ عقل ہوگی تو آپ دلیل قائم کریں گے۔ تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ عقل سے کام لیں، یہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں اللہ نے دی آپ کو۔ سائڈ پہ کیجئے نا،
اللہ نے یہ آپ کو چھوٹی محبت فرمائیے گا، میرے توجہ کیجئے گا، اللہ نے آپ کو چھوٹی طاقت نہیں دی، آپ جانتے ہیں یہ جو 6 ہڈیوں کے درمیان اخروٹ رکھا ہوا ہے جسے آپ دماغ کہتے ہیں، عقل کہتے ہیں، یہ 6 ہڈیوں کے درمیان ذکر ذائق نظر آ رہا ہے نا، اس کی تصویریں کتابوں میں چھپی ہوتی ہیں، یہ سائنس بتاتی ہے کہ 1 کھرب خلیے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عقل سے کام لیا، عقل خرچ ہو گئی تو یہ تو نقصان ہو جائے گا، کم ہو جائے گی۔ بعض لوگوں کی یہ بھی فکر ہے، عقل کو استعمال نہیں کرتے، ان کو سمجھانا چاہیے، سمجھ جانا چاہیے عقل خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتی۔ 1 کھرب خلیے سائنس میں جا کے دیکھیں، اب تک جو انسان ترقی کر چکا ہے، ستاروں پہ پہنچ گیا، چاند پہ پہنچ گیا، یہاں بیٹھ کے وہاں کی زمین سیل کر رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ زمین کا سینہ چیر دیا، پانی کی تہہ میں داخل ہو گیا، خزانے نکال لایا، یہ ساری عقل کے زور پہ کیا نا۔ ایٹم بنا رہا ہے عقل کے زور پہ، ہوا پہ اڑ رہا ہے جہاز بنا کے عقل کے زور پہ، یہ ساری عقل استعمال ہوئی ہے۔ کبھی پوچھیں کہ کتنی عقل خرچ ہوئی اب تک، 1 کھرب خلیے سے کتنی عقل خرچ ہوئی ہے؟ سائنس یہ بتاتی ہے کہ 0.2 پوائنٹ، 1 کھرب خلیے سے جو عقل خرچ ہوئی ہے اب تک۔ اس موضوع سے گھبرا تو نہیں گئے؟ 1 کھرب خلیوں سے جو عقل اب تک انسان کہاں پہنچ گیا اور کہاں اتر گیا؟ 0.2 پوائنٹ۔ تو اگر پوری عقل خرچ ہو، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ میں ایک بات اور، اگر آپ لطف لینا چاہیں اور علمی گفتگو سے آپ کو پیار ہو تو آغا خوئی نے ایک دفعہ بات کی تھی، آغا خوئی کو جانتے، بہت بڑے مرجع ہمارے گزرے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ نبی، رسول، امام اور تم میں بڑا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا تمہاری عقل جب خرچ ہوتی، جتنی کا آپ خرچ کرتے ہو اتنی کو ہوتی ہے، جتنی کا آپ خرچ کرتے ہو، لیکن نبی، رسول، امام جو ہوتے ہیں، جو حجج خدا ہیں، ان کا 24 آور 1 کھرب خلیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، کیا سنا ہے آپ نے؟ دنیا مقابلہ کرتی ہے، اس کا مطلب اس نے دماغ سے ہی کام نہیں لیا جو کہتا ہے نبی، رسول، امام میرے جیسا۔ تیرے دماغ اور نبی، رسول، امام کے دماغ میں بڑا فرق ہے۔ نبی، رسول، امام کا دماغ 24 آور، تو سو جائے تیرا دماغ بھی سو گیا، نبی، رسول، امام سویا بھی دماغ اس کا کام کر رہا ہوتا ہے، دماغ کا۔ تو نے اتنا کا خرچ کیا ہے، بھئی غور کیجئے، تو نے اتنا کا خرچ کیا ہے، تو آسمان پہ ستاروں پہ چلا گیا، چاند پہ چلا گیا، تھوڑا سا خرچ ہوا، تو پھر سوال کرتا ہے علی سے جس کا دماغ پورا کام کر رہا ہے، تو پھر کوئی آ کے اٹھ کے کہے علی کتنے مارے؟ پرایا نہیں کہہ رہا تھا، اپنا ہی کہہ رہا تھا، یا علی آپ نے کتنے مارے؟ کہا میں نے اتنے مارے۔ کہا یہ تو کوئی فرق نہیں ہوا، میں نے بھی اتنے ہی مارے ہیں، جتنے آپ نے مارے میں نے بھی اتنے ہی مارے۔ مولا علی نے کہا بڑا فرق ہے، تیری تلوار اندھی چلی ہے، تیری تلوار، بڑی مہربانی اللہ آپ کو، تیری تلوار اندھی چلی ہے، میری تلوار بینا چلی ہے۔ اگر 7ویں پشت میں بھی کوئی حلال زادہ تھا، یہ سارے حرام زادے اسے ایک وجہ کے، اس کی ایک کی وجہ سے بچ گئے۔ تیری تلوار نے کچھ نہیں دیکھا، وہ کاٹتی گئی ہے، اتنے بندہ گر گئے، لیکن میری تلوار دیکھتی رہی ہے۔ اگر 7ویں پشت میں بھی کوئی حلال زادہ بیٹھا ہے تو یہ سارے حرام زادے اسے ایک کی وجہ سے بچ گئے۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ تو علی کی بات کرتا ہے، علی کی تلوار بھی اندھی نہیں،
اور وہ تو تلوار پر ایمان رکھے، علی پر ایمان نہ رکھے، اکیلا تلوار پر ایمان کافی نہیں، دیکھ یہی تلوار کسی اور کے ہاتھ میں دے اندھی ہو جائے گی، لیکن یہ چلی ہے کس کے؟ کب نہ بی بینا تھی؟ جب علی کے ہاتھ میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ کئی دفعہ سوال کرتے کہ امام زمانہ تم کہتے ہو تمہارا امام آئے گا اور تلوار سے جنگ کرے گا۔ انہوں نے عام لحاظ سے امام کو سمجھا، انہوں نے سمجھا نہیں۔ یہ دیکھ تیری ایٹم، تو نے ایٹم بنایا، تو نے اسلحہ بنایا، سارا اسی دماغ کے زور پہ سارا کام کر رہا ہے نا، کہ آج ٹچ کی دنیا میں یہاں بٹن دباتا ہے، کام امریکہ میں ہو رہا ہے، امریکہ بیٹھ کے بٹن دباتے ہو کام یہاں ہو رہا ہے، ہوا تو اسی دماغ کے ذریعے۔ تو پھر امام زمانہ پہ کیوں اعتراض ہے؟ تلوار کو نہ دیکھ، یہ دیکھ تلوار کس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے عقائد یہ دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی کتابیں اٹھائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے بڑی محبت فرمائی، آپ اپنی کتابیں اٹھائیں، بھائی بھی اٹھا لیں دیکھ لیں، آپ اپنی کافی اٹھا لیں، اس میں پہلی کتاب جو ہے وہ کتاب عقل ہے۔ اصول کافی کو اٹھائیں، اصول کافی 3 حصے ہیں، یہ یاد رکھا کریں۔ ہماری 4 بڑی کتابیں میں اصول کافی اکیلی نہیں، کافی ہے۔ اکثر لوگ کہتے تھے اصول کافی من لا یعذر فقیہ، تہذیب، استبصار، نہیں بھائی، استبصار، تہذیب، من لا یعذر فقیہ اور کافی کے 3 پارٹ ہیں، 3 والیم کہہ لیں، 3 جز ہیں۔ ایک جو اعتقادات کے حوالے سے ہے وہ اصول دین کے حوالے سے اسے اصول کافی کہتے ہیں، جو عبادات کے حوالے سے اسے فروع کافی کہتے ہیں، جو سیرہ کے حوالے سے اسے روضہ کافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ روضہ کافی، فروع کافی، اصول کافی مل کے کتب 4 کی ایک کتاب بنتی ہے۔ اور جا کے دیکھیے بھائیوں کی 6 کتابیں اکٹھی کر کے بھی اتنی حدیثیں نہیں جتنی ہماری اکیلی کافی میں ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جا کے دیکھ لو۔ اور اس اصول کافی کو جب اٹھاؤ گے تو پہلی کتاب آپ کو ملے گی عقل۔ کیوں کتاب عقل رکھی؟ بھائیوں کے ہاں نہیں، اب میں نہیں، مجھے تو بھائی جواب دیں کہ آپ کے علماء نے جب آپ کی کتابیں 6 رکھی ہیں تو ان میں سے کسی کتاب میں شروع میں کتاب عقل ہے ہی نہیں۔ ہمارے علماء نے بتایا جب تک عقل سے کام نہیں لوگے تو دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شاید کسی کو عقل کی ضرورت نہ ہو، ان کو کتاب عقل کی کیا ضرورت ہے؟ جنہوں نے عقل سے کام لینا تھا تو انہوں نے کتاب عقل کو رکھا۔ اور اگر آپ کی عبادات کی کتابیں اٹھا لو، فروع کی کتابیں اٹھا لو، فروع کافی اٹھا لو، یا کوئی بھی فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، وہاں جو پہلی کتاب آتی ہے وہ کتاب طہارت آتی ہے۔ ہمارا مذہب بتاتا ہے، ہمارے علماء بتاتے ہیں اعتقادات میں سب سے پہلے کام تو نے عقل سے لینا ہے، اور عبادات میں سب سے پہلا قدم تیرا طہارت میں جانا چاہیے۔ تو غور فرمایا نہیں فرمایا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ ہماری کتابیں ہیں، کتاب عقل، اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل سے کام لو، عقائد عقل کے ذریعے بناؤ۔ عقل تمہاری، پیغمبر نے بھی کبھی دلیلیں نہیں دی، آنے والا آ کے پوچھ رہا ہے نبی پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن سنا ہے کہ یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور خدا کو وہ آ کے کہتا ہے حضور میرے پاس لمبا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی لمبی تقریر سنوں، جیسے آج کے دور لوگ کہتے ہیں جی اتنی لمبی گفتگو نہیں ہم سن سکتے، میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، مجھے بتائیں کوئی مختصر سی بات بنے، کیسے خدا پر ایمان لائے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ پیغمبر کہتے ہیں اچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ وہ واپس مڑ جاتا ہے۔ ساتھ جو بیٹھے تھے پیغمبر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جواب نہیں لیا؟ پیغمبر نے کہا انہیں جواب مل گیا۔ نہیں غور فرمایا، اسے جواب مل گیا۔ کہا جواب مل گیا، آپ نے کوئی بتایا نہیں؟ کہا میں نے اس سے پوچھا نہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہا پھر؟ کہا اس کا نام تھا عبداللہ۔
اس نے کہا میں خدا پر ایمان نہیں رکھتا، خدا پہ دلیل دے۔ تو جب وہ نام مجھے بتاتا تو میں اسے کہتا کہ جب اللہ ہے نہیں تو عبداللہ کیسے ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو کیا پیغمبر نے وہاں عقل کو جھجوڑا، لمبی دلیلیں نہیں دی، اسے متوجہ کیا اپنی عقل کی طرف کہ جب تو عقل سے کام لے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ کوئی اللہ ہے۔ ایک اور شخص آ کے کہتا ہے میں نہیں مانتا آپ کے خدا کو، ٹائم بھی نہیں ہے، دلیل ہے تو دلیل دے دیجئے۔ پیغمبر نے بتایا اچھا جی اتنا بتا، تو نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی نے تجھے پیدا کیا؟ لمبی چوڑی بات ہی نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا، اٹھا کے کہتا جی میں نے تو نہیں اپنے آپ کو پیدا کیا۔ کہا بس جس نے تجھے پیدا کیا وہی خدا ہے۔ کوئی غور فرمایا ہی نہیں فرمایا؟ عقل سے کام لو بھائی۔ اعتقادات میں عقل کی ضرورت ہے، عبادات میں تقلید کی ضرورت ہے۔ اور عجیب ہے ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا جہاں تقلید ہے وہاں ہم عقل استعمال کر رہے ہیں، جہاں عقل سے لینا چاہیے وہاں ہم تقلید کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں میں بات کر گیا ہوں، پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں؟ بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ فروع دین ہے، یہاں تقلید کی ضرورت ہے۔ ہر بندے کے بس میں نہیں کہ وہ اجتہاد کر سکے، اور نہ اشارہ سارا معاشرہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں وہ جائے گا، تقلید کرے گا جن لوگوں نے زندگیاں خرچ کی ہیں۔ اگر سارا معاشرہ درزی بن جائے تو باقی کام کون کرے گا؟ سارا معاشرہ ڈاکٹر ہی بن جائے باقی کام کون کرے گا؟ سارا معاشرہ انجینئر ہی بن جائے، سارے لوگ انجینئر ہی بن جائیں تو باقی کیا کریں گے؟ باقی شعبے کہاں جائیں گے؟ جس طرح ہم دنیا میں تفویض کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بن جاؤ، آپ انجینئر بن جاؤ، آپ ماہر تعلیم ہو جاؤ، استاد بن جاؤ، آپ فلاں شعبے کو لے لو، جب مجھے ضرورت پڑے گی صحت کے حوالے سے میں ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے مکان کی ضرورت پڑے گی تو میں انجینئر کے پاس چلا جاؤں گا، مجھے اقتصادی مسئلے کی طرف ضرورت پڑے گی تو میں اقتصادی ماہر کے پاس چلا جاؤں گا۔ جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ سارے درزی بنتے ہو، کپڑے سلانے کی ضرورت پڑے گی تو میں درزی کے پاس چلا جاؤں گا، کوئی لکڑی کے کام کی ضرورت ہوگی درخان کے پاس چلا جاؤں گا۔ عجیب ہے سارے کاموں کے لیے ان کاموں کے ماہر کے پاس جاتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے تو دین کے ماہر کے پاس نہیں جاتا۔ وہاں خود مجتہد بن جاتا ہے۔ نہیں غور فرمایا؟ تقلید یہ ہے۔ اعتقادات میں آپ کو چاہیے عقیدہ عقل سے دلیل چاہیے، عبادات میں آپ کو تقلید چاہیے، لیکن الٹ چل رہے ہیں۔ وہاں ہم تقلید کر رہے ہیں، میرا باپ خدا کو مانتا تھا میں بھی مانتا ہوں، میرا دادا خدا پر ایمان رکھتا تھا میں بھی خدا پر ایمان رکھتا ہوں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا تھا میں بھی مانتا ہوں، نبی کو مانتا تھا میں بھی مانتا ہوں۔ اور جہاں تقلید کی ضرورت ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ضرورت ہے، وہاں خود مجتہد بنا ہوتا ہے، وہاں مجتہد کی طرف جانا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن نے فیصلہ کیا جب تم نہیں جانتے جاننے والوں سے پوچھو۔ امام کے پاس آپ کیوں جاتے ہیں؟ نبی کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ رسول کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو دین کو سمجھیے، دین کی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اور ایک خصوصیت میں اور بھی بیان کر کے پھر سلسلے کو سمیٹ دوں۔ بہت اسلام کی خصوصیات رکھو تب آپ کو پتہ چلے گا۔ یہودیت کو پڑھو، عیسائیت کو پڑھو، مجوسیت کو پڑھو، دہریت کو پڑھو، ہندوازم کو پڑھو، سکھ ازم کو پڑھو، پھر اسلام کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کتنا اچھا دین ہے۔ سب سے پہلا بڑا فرق یہ ہے کہ باقی ادیان، اکثر ادیان لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، اسلام وہ دین ہے جسے اللہ نے بنایا ہے۔ دنیا میں اکثر دین دیکھو گے تمہارے جیسے انسانوں نے بنائے ہیں، یہ فرق ہے، لیکن اسلام جو اللہ نے بنایا ہے۔ انسان جتنا بھی ماہر ہو جائے، جتنا بھی پڑھا لکھا ہو جائے، جب بھی کوئی چیز بنائے گا، دین بنائے گا بھی، تو وہ اپنی فکر کے، اپنے علم کے مطابق، اگر وہ 10 آدمیوں کی ضروریات سمجھتا ہے تو اس کا دین 10 آدمیوں تک ہوگا، 100 کو سمجھتا ہے، 1000 کو سمجھتا ہے، اس کا دین نظام بنایا ہو اس حد تک چلے گا۔
یا اپنی عقل کے مطابق، لیکن اس اسلام کو دیکھو، اس اسلام کو اس نے بنایا ہے جو خالق العقل ہے۔ گھبرا گئے ہو؟ اگر گھبرا گئے ہو تو بلند آواز سے صلوات پڑھو۔ ثابت ہو گیا گھبرا گئے بندے؟ ہاں جی، جاگ رہے ہیں نا؟ پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ تو میرے محترم، اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اسلام دین اخلاق ہے۔ اخلاقی اقدار کو عزت بخشتا ہے اسلام، عزت دیتا ہے۔ اسلام دین، ایک نام اسلام کا دین اخلاق ہے، اور اخلاق اتنی اہم شے ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی بعثت کا مقصد اخلاق کو قرار دیا ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر نے نہیں کہا، حدیث میں پیغمبر نے کہا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث برسالت اسی لیے ہوں کہ میں تمہارے اخلاق کو بلند کروں۔ یہ جو آیات کی تلاوت ہو رہی ہے، جو کتاب کی تعلیم ہو رہی، یہ جو حکمت کی تعلیم ہو رہی ہے، یہ جو نفسوں کو پاک کیا جا رہا ہے، یہ جو تمہیں گمراہی سے نکالا جا رہا ہے، یہ جو پیغمبر کام کر رہے ہیں، فقط اس لیے کہ تو با اخلاق ہو جائے، تیرے اخلاق بلند ہو جائے۔ پیغمبر نے کہا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث برسالت ہوں تاکہ میں تمہارے اخلاق کو بلند کروں۔ جب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا نا تو اہل مکہ نے ایک نعرہ لگایا، توجہ ہے؟ اہل مکہ نے ایک نعرہ لگایا اور انہوں نے کہا دیکھو، اگر نبی بنانا ہی تھا تو کسی بڑے کو بناتا، ہمیں کہتا یہ نبی ہے اور ہم اسے مان لیں۔ اگر اس نے نبی، بھائی توجہ کیجئے گا، اگر اس نے نبی بنانا تھا تو کسی بڑے کو بنا لیتا، اگر قرآن دینا ہی تھا، کتاب دینی تھی تو کسی بڑے کو دے دیتا۔ یہ ایک یتیم ہے عبداللہ، اسے نبی بنا دیا، اسے رسول بنا دیا۔ کئی لوگ اس لیے نعرہ لگا تھا، تاریخ پڑھو آپ، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ کسی بڑا نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر بنانا تھا تو کسی بڑے کو بناتا، تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب دیا، رسول نے نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن میں جواب دیا، اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، میں نے بھی بڑے کو بنایا، کسی چھوٹے کو نہیں بنایا۔ رسول نے کہہ دے انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق میں سب سے بڑا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاق میں بڑا ہے، تو یہ چھوٹا تو نہیں ہے۔ اسی لیے اخلاق بہت ضروری ہے۔ بندہ پہاڑ علم کا ہو لیکن اگر بد اخلاق ہے وہ بندہ ہی نہیں ہے۔ بڑا خاندانی ہو اگر بد اخلاق ہے وہ خاندانی نہیں ہے۔ اخلاق چاہیے۔ اسلام سب سے پہلے آپ کا اخلاق سنوارنا چاہتا ہے۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، پہلے آپ بااخلاق ہو جائے۔ اس لیے کسی نے مولا علی سے پوچھا نا، یا علی یتیم کسے کہتے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ یا علی یتیم کسے کہتے ہیں؟ جائیے، یہ دیوان امیر المومنین میں یہ شعر موجود ہے۔ مولا علی سے پوچھا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اب ہم جانتے ہیں نا، اگر ہم سے کوئی پوچھے یتیم کسے کہتے ہیں، ہم کیا کہیں؟ جس کا باپ نہیں والدین نہیں ہے اسے یتیم کہیں گے نا۔ مولا علی نے یہ جواب نہیں دیا۔ مولا علی سے پوچھا یتیم کسے کہتے ہیں تو مولا علی کو یہ جواب دینا چاہیے تھا جس کے ماں باپ نہیں ہیں، لیکن مولا علی نے یہ جواب نہیں دیا۔ مولا علی نے جواب دیا، ذرا سنیے گا، محبت بنائے گا۔ مولا علی نے جواب دیا لیس الیتیم قد مات والدہ، علی اس کو یتیم نہیں مانتا جس کا والد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے۔ لیس الیتیم قد مات والدہ، وہ یتیم نہیں جس کے ماں باپ نہیں۔ تو پھر مولا کون یتیم ہے؟ بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم علی کی نگاہ میں وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اور جس کے پاس اخلاق نہیں ہے۔
بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیس الیتیم قد مات والد، یتیم وہ نہیں ہے جس کا ماں باپ نہیں، بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو دو چیزوں کی طرف جانا چاہیے، علم اور ادب کی طرف۔ اکیلا علم کافی نہیں ہے، اکیلا علم وحشی ہے، جیسے وحشی جانور ہوتے ہیں نا، اس لیے حدیث میں کہا جاتا ہے العلم وحشیون، علم وحشی ہے۔ دیکھیں نا، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، اس علاقے میں اونٹ ہیں نا، دیکھیں آپ نے، ممکن ہے بعض حضرات کے ہوں، کتنا بڑا جانور ہے، لیکن آپ اس کو قابو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایک چھوٹی سی لکڑی سی ڈال دیتے ہیں ناک میں، اس کے ساتھ ڈوری باندھ دیتے ہیں، اب وہ ڈوری بچے کو بھی دے دے، وہ بچہ بھی اس اونٹ کو لے کے نکل پڑے گا، اور اتنا بڑا اونٹ پہاڑ جتنا اس بچے کے مقابل اس کے پیچھے جا رہا ہے، کیوں؟ نکیل اسے مجبور کر رہی ہے۔ علم بھی وحشی ہے، علم کی نکیل ادب ہے۔ بڑی مہربانی، آپ نے محبت فرمائی، میں آپ کا شکر گزار۔ اگر آپ یہ نکیل نہیں ڈالیں گے نا علم کو، تو یہ ویسے ہو جائے گا، تجھے بھی تباہ کر دے گا، دوسروں کو بھی تباہ کرے گا۔ اسی لیے بہت سے لوگوں نے جو مذاہب پیدا کیے، گمراہ کیا، ان کو ادب کے زور پر نہیں کیا، علم کے زور پر، تو اکیلا علم واچی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اعلان نہیں کیا کہ میں نے رسول، حالانکہ علم دیا، اتنا زیادہ علم، پیغمبر سے بڑا عالم کوئی نہیں کائنات میں، لیکن اللہ نے اعلان کیا، دیکھو جس کی سیرت کی طرف میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یہ سب سے زیادہ اخلاق میں بلند ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ کیوں اس نبی کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے؟ کیونکہ اس کا کردار اخلاق کی بنیاد پر ہے۔ مولا علی کی زندگی میں کئی واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سفر پہ آ رہے تھے، مدینے کو واپس جا رہے تھے، تو راستے میں جیسے ہم سفر مل جاتے، لوگ مل جاتے، پوچھا، پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ وہ پوچھتا تم کون ہو؟ مولا علی نے بھی پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے بتایا جی میں فلانا ہوں۔ کون ہوتے ہو؟ کس مذہب سے تھا؟ میں جی عیسائی ہوں۔ مولا علی سے بھی پوچھا آپ کون ہیں؟ میں علی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے مدینے جانا ہے۔ اس نے بتایا میں نے فلاں جانا ہے، مدینے سے آگے جانا تھا۔ جب وہ راستہ جدا ہونے لگا نا کہ ایک مدینے سے ایک تو اس نے تو آگے جانا تھا، تو وہ آگے جا رہا تھا، لیکن مولا علی بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ سنیے گا اخلاق کی بات، مولا علی بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہ تھوڑی دور چل کے دیکھا تو کھڑا ہو گیا، کہا آپ نے تو کہا تھا مدینے جانا ہے۔ کہا بالکل مدینے جانا ہے۔ کہا پھر رستے کا پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں رستے کا بھی پتہ ہے۔ تو کہا پھر میرے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ کہا میں مسلمان ہوں، میرے نبی کی تعلیم ہے۔ کیا تعلیم ہے؟ میرا نبی کہتا ہے کہ جب کوئی تم سفر کسی کے ساتھ کرو نا، تو جو تمہارا ہم سفر ہو اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اس ہم سفر کا حق پیدا ہو جاتا ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ جب جدا ہونے لگو تھوڑی دور اس کے ساتھ جاؤ، یکدم اسے نہ چھوڑ دو۔ نہیں غور فرمایا، اللہ آپ کو سلامت ہے۔ اسے مذہبی اصطلاح میں ٹرم جو ہے وہ مراودہ استعمال کرتے ہیں کہ مراودہ چاہیے، تو مسلمان مومن کی ایک خصوصیت کا مراودہ۔ اس نے کہا ہے آپ کا اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ مسافر کو یکدم اکیلے نہ کرو، اس کے ساتھ تھوڑا سا مراودہ کرو تاکہ وہ تنہائی کے لیے آمادہ ہو جائے، پھر آپ چلو۔ کہ میں اس لیے آیا ہوں، میں اپنے نبی کے کہنے پہ تیرے ساتھ آگے چلا۔ فوراً قدموں پہ گرا، کہا اگر یہ اسلام ہے نا تو مجھے بھی کلمہ پڑھا۔ مجھے بھی کلمہ۔ بڑا مشہور واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے مولا علی کا، اپنا مقدمہ ہار جاتے ہیں، سنا ہوا ہے نا؟ عدالت میں مقدمہ ہار جاتے ہیں۔ او زین بندے کو کھڑا کیا تھا نا گھوڑا،
نماز کے لیے واقعہ میں چاہتا تھا ٹائم بچ جائے، تو وہ پیچھے سے زین لے کے چلا گیا، بازار جا کے اس نے سیل کر دی، ٹھیک ہے، اب سیل کر دی، پکڑا بھی گیا، مولا علی بازار میں گیا تو دیکھا وہی زین پڑی ہے، حالانکہ سوچا یہی تھا کہ واپس آؤں گا اسے 2 دینار دے دوں گا یا 1 دینار، تو وہ تو زین لے کے جا چکا تھا، اتنے کی وہ زین خرید لی۔ مولا علی نے وہاں ایک جملہ کہا، میں اتنے پیسے اسے دینا چاہ رہا تھا، یہ پیسے اسے ملنے تھے، مگر اس نے حلال کو چھوڑ کے حرام کا راستہ اختیار کیا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اچھا وہ بات چلی زین کی، وہ بندہ بھی پکڑا گیا، میرے مولا نے فرمایا تو نے میری چوری کی ہے، قصہ عدالت میں چلا گیا، مولا علی نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ میری زین ہے اور اس نے چوری کی ہے۔ قاضی نے اس سے پوچھا بھی ہاں، اس نے کہا نہیں جی ان کے پاس کیا دلیل ہے، یہ زین میری ہے، میرے قبضے میں ہے، اور قبضہ دلیل ملکیت ہے، نہیں غور فرمایا، قبضہ دلیل ملکیت ہے، تو ان کے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو بتائیں، یہ فقط یہی کہہ رہے ہیں نا یہ میری ہے، میری دعویٰ ہے، اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے۔ اسے قاضی نے مولا علی سے پوچھا یا علی بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا نہیں میں نے اسے بیچی بھی نہیں، میں نے ہبہ بھی نہیں کی، جب ہبہ بھی نہیں بیچی بھی نہیں، ہبہ بھی نہیں کی تو پھر یہ چوری ہوئی ہے نا، تو آپ نے چور کہہ دینا تھا، یہ میری بے محبت فرمائیے گا۔ قاضی نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے قبضے میں ہے، یہ زین اس کی ہے، علی مقدمہ ہار گئے۔ باہر نکلے نا، مفتی جعفر صاحب نے بھی سیرت امیر المومنین نے یہ واقعہ لکھا ہے، باہر نکلے تو وہ جو چور تھا جسے عدالت میں چور نہیں کہا، بس کہا یہ میری ہے، میں نے نہ بیچی ہے نہ ہبہ کی ہے، وہ چور تو سمجھتے تھے میں نے چوری کی ہے، وہ پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، یا علی سنیے بات، کیا بات ہے؟ کہا یا علی آپ کو بھی پتا کہ یہ آپ کی ہے اور آپ کو پتا کہ یہ میں نے چوری کی ہے، میں چور ہوں، تو آپ نے مجھے چور نہیں کہا، جب ہبہ بھی نہیں، جب دی بھی نہیں، بیچی بھی نہیں، تو پھر چوری کی ہے نا، آپ مجھے عدالت میں چور کیوں نہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے بندے کو چور کہوں، میں نے تجھے رسوا نہیں کرنا چاہا، زین بھی قدموں پہ رکھی اور کلمہ بھی پڑھا، کہا علی قربان جاؤں آپ پر کہ یہ اخلاق، یہ اسلام کے اخلاق تھا۔ اسی لیے احترام، تعظیم، بس اگر میری ساری تقریر آپ نے غور کی ہو، اسلام دین اخلاق ہے، اسی لیے تعظیم، بڑے کی تعظیم کرو، چھوٹے کی بھی تعظیم کرو، اپنے ہمر اور ان کے عمر کی بھی تعظیم کرو۔ امام صادق نے یہ کہا، کسی نے امام بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ میں کیا کروں، میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا، ٹائم۔ امام سے سوال کیا، مولا یہ کیا بات ہے، اپنے سے بڑے کا بھی احترام کرو، چھوٹے کا بھی احترام کرو، اپنے ہم عصر کا بھی، بڑے کا تو سمجھ آتی ہے احترام کرو، یہ اپنے ہم عصر کا اور اپنے چھوٹے کا احترام کیوں؟ اسلام دین تعظیم ہے، تعظیم دیتا ہے، احترام کرو۔ امام نے فرمایا بڑے کا اس لیے احترام کرو کہ وہ بڑا ہے، اس کی زندگی تم سے زیادہ ہے، اس کو نیکیوں کا موقع زیادہ ملا ہے۔ دیکھیے رخ امام نے کیا، عقل بھی استعمال ہو رہی ہے، اخلاق بھی دیا جا رہا ہے، تعظیم اور احترام کی طرف بھی بتایا جا رہا ہے۔ تجھ سے بڑا ہے، تجھ سے اس کی زندگی زیادہ ہے، اسے نیک کام کرنے کا موقع زیادہ ملا ہے، تجھے کم ملا ہے، تو ظاہر ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہیں وہ قابل احترام ہے تجھ سے زیادہ، اس لیے کہا تجھے بڑے سے احترام کرو۔ اچھا اپنے ہم عصر کا احترام کیوں کروں، وہ بھی میری عمر جتنی ہے، کہ تجھے تیرے گناہوں کا پتہ ہے، اس کے گناہوں کا تجھے نہیں پتہ، اس کے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن تجھے تو اپنے کوتاہیوں کا، گناہوں کا پتہ ہے، اس لیے جس کے پتہ ہی نہیں ہے وہ قابل احترام ہے، اس کا احترام کر۔ حضور پھر چھوٹے کا کیوں کروں، کیونکہ اس کی زندگی تھوڑی ہے، اسے زیادہ گناہ کرنے کا موقع نہیں ملا، تیری زندگی زیادہ، تجھے گناہ کرنے کا زیادہ موقع ملا، تیری زندگی میں گناہ زیادہ ہے، اس کی زندگی میں گناہ کم ہے، چونکہ وہ کم گناہ رکھتا ہے، وہ قابل احترام ہے تیرے مقابل۔
اصل کیا تھا کہ تمہارا اخلاق اتنا ہونا چاہیے، ہمیشہ دوسرے کو تعظیم دو، عزت دو۔ مولا علی کو جنگ میں بھیجا، علی جنگ جاؤ لیکن ہمیشہ تلوار سے لڑی ہے، اب تلوار سے نہیں لڑنی، یہ جنگ تلوار سے نہیں لڑنی۔ اور علی نے جنگ لڑی کس سے؟ اخلاق سے۔ وہ اخلاق تھا۔ اذانیں شروع ہو رہی ہیں۔ اسلام تعظیم، کل میں تفصیل بیان کروں گا۔ اسلام کہتا ہے احترام کرو، تعظیم کرو، حتیٰ کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، میں نے یہی آیت پڑھی تھی۔ اللہ کہتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے وہ دلوں کا تقوی پاتا ہے۔ شاعر اللہ یعنی آیات اللہ، آیات آیت میں نے نشانی، شاعر اللہ شاعرہ نشانی، شاعر اللہ آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، کعبہ اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، کل تفصیلات بیان کروں گا۔ ان نشانیوں کی تعظیم کرو، جو نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ دلوں کا تقوی پائے گا۔ جو چیز آیت اللہ بن جائے، اللہ کی نشانی قرار دے دی جائے، اس کی تعظیم واجب ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کے دماغ ظاہر ہیں، حاضر ہیں تو سنیے گا، رسول اسلام بھی ایک اللہ کی نشانی بتا رہے ہیں۔ وہ رسول اسلام کیا بتاتے ہیں؟ ان الفاطمہ آیت الرحمن۔ اللہ آپ کے گریے کو قبول کرے۔ بات آپ بڑی جلدی سمجھ گئے، پیغمبر یہی تو کہتے ہیں ان الفاطمہ آیت الرحمن۔ وہ سنو میری بیٹی، اللہ کی نشانی ہے، آیت کبریٰ۔ یہ حدیث ہے پیغمبر کی، زیادہ لمبا مصحف نہیں میں پڑھ سکتا۔ میری بیٹی آیت الرحمن، اور دوسرا جملہ کا وہ آیت الرحمن و ترجمان القرآن۔ میری بیٹی اللہ کی نشانی اور قرآن کی ترجمان۔ وہ قرآن جو کہتا ہے آیات الہی کی تعظیم کرو تو یہ آیت کبریٰ ہے۔ مسلمانوں مجھے جواب دو، اللہ کی اس نشانی کی تعظیم اجرکم اللہ، اللہ آپ کے گریے کو قبول۔ اس فاطمہ کی تعظیم کی تم نے، جس فاطمہ کی تعظیم اور احترام واجب تھا، جس کا احترام، میں جملہ کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس کا احترام رسول پر بھی واجب تھا۔ نبی شوق سے نہیں کھڑا ہوتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے نا، جب جب رسول کی بیٹی آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے تھے، آگے قدم بڑھاتے تھے، تقبل یداہا، بیٹی کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پہ لا کے اجلس مجلس سے ہی اپنی جگہ پہ لا کے بٹھاتے تھے۔ میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، یہ رسول ہاتھوں کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ آگے بڑھ کے استقبال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اپنی جگہ پہ لا کے بٹھا کیوں رہے ہیں؟ یہ سوال جناب عائشہ نے بھی کر دیا رسول سے، یا نبی اللہ، آداب عرب کے خلاف ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کا احترام کرے۔ بہت سی جزیات ہے جو بتائی جا سکتی، میں نہیں اب بتا رہا، مصاحب وقت کم ہے، تو یہ آداب عرب کے خلاف آپ اس نے احترام کر رہے ہیں۔ سر اٹھایا، عائشہ کو دیکھا، کہا عائشہ میں خود تو نہیں کھڑا ہوتا، میں خود تو نہیں کھڑا ہوتا۔ کہ پھر جب جب یہ آتی ہے شہزادی، جبرائیل بھی آ جاتے ہیں، میکائیل بھی آ جاتے ہیں، ایک دائیں کھڑے ہو جاتا ہے، ایک بائیں کھڑے ہو جاتا ہے، اور میرے شان علاقے کہتے ہیں اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے، اور یہ ساتھ کہہ رہا ہے اٹھ، میری کنیز آ رہی ہے، اس کا احترام کر۔ میں کہتا ہوں یہ جو اٹھ کہا جا رہا ہے اور احترام کر، ملائکہ
اس کا مطلب ہے فاطمہ کا احترام نبی پر واجب تھا، بیٹی کے حوالے سے نہیں تھا۔ اگر بیٹی کے حوالے سے ہوتا تو ہر باپ بیٹی کا احترام کرتا، نبی پر واجب تھا۔ جب جب یہ آئے فاطمہ احترام کر، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، آخری جملے ہیں، اللہ آپ کے گریہ کو قبول کرے۔ جس کی تعظیم اور احترام نبی پر واجب تھی، وہ ہاتھوں کو بھی بوسہ دے، وہ آگے بڑھ کے استقبال بھی کرے، اپنی جگہ پہ لائے۔ مجھے بتاؤ جب وہ دربار گئی تھی، اجرکم اللہ، جس کی تعظیم نبی پر واجب تھی، تم نے کیا تعظیم کی؟ نہ دیتے حق، شاید یہ قوم اتنا نہ روتی، برداشت کر لیتی، کم از کم تعظیم ہی کر رہی ہوتی۔ میرا یہی تو سوال ہے کہ جس بی بی کی تعظیم نبی پر واجب، تجھ پر کیا تھا؟ تو نہ ممبر سے اترا، نہ تعظیم کی، نہ احترام کیا، حق دینا تو دور سے پڑے۔ کیا کیا؟ میں بتاؤں جو انہوں نے تعظیم کی، آخری جملہ ختم ہو رہا ہے، جو بی بی کی تعظیم کی وہ کیا کیا؟ ایسا تماچا مارا۔ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی عبادت قبول کرے، خدا آپ کے گریہ کو قبول کرے۔ ایسا تماچا مارا کہ بی بی کے کان زخمی، بی بی کے رخسار زخمی، بی بی کے گوشوارے گر گئے، بی بی کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایسا تماچا مارا، یہ پہلا تماچا ہے۔ اگر آج مسلمان کھڑے ہو جاتے جب نبی کی بیٹی کو تماچا پڑ رہا تھا، کل علی کی بیٹی زینب کو تماچے نہ پڑتے۔ اگر آج مسلمان کھڑے ہو جاتے، کل حسین کی بیٹی سکینہ جو 4 سال کی تھی تماچے نہ پڑتے، اپنے باپ کو نہ کہتی بابا میرے رخسار زخمی، بابا میرے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مالک، میرے خالق، بحق چہرد معصومین علیہم السلام، اس صفحہ کرتاس پر جو دعائیں لکھی گئی ہیں، اگر مرحومین کے لیے کہا گیا ہے ان کی مغفرت فرما، اگر مریضوں کے لیے کہا گیا ہے انہیں صحت تندرستی، اگر کوئی حاجت ہے ان کی حاجت پوری فرما۔ میرے مالک، میرے خالق، عزیزہ کا کہہ رہے ہیں اپنی بھابی کا، میرے مالک انہیں صحت و تندرستی عافیت عطا فرما، ان کی بھائی کی بچی کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما۔ کرنل صاحب کو میرے مالک ان کی، میرے مالک، میرے خالق، جتنے بھی علماء بزرگان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور خصوصاً میرے استاد علامہ سید صفدر حسین نجفی صاحب کا کہہ رہے ہیں، خدا انہیں بھی سلامت رکھے۔ میرے مالک ان تمام مرحوم علماء کو جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما، مقام اعلیٰ علیین عطا فرما۔ میرے مالک خادم حسین زیلدار صاحب، ان کے جتنے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے انہیں جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما۔ حاضرین جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے، آپ کی حاجات اللہ پوری فرمائے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی ناموس کی حفاظت فرمائے، ان کے پردے سلامت فرمائے، دعائیں آپ سب کی مستجاب ہوں، بچے آپ کی اولادیں کامیاب کامران ہوں، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگاری عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے گناہ قید ہیں کیسے رہائی عطا فرما، جو دیار غیر میں وطن سے دور ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں قرار دے۔ میرے مالک، جتنے بھی شہدائے ملت، شہدائے اسلام، شہدائے پارا چنار، شہدائے لبنان، شہدائے فلسطین، شہدائے ایران، میرے مالک ان کے درجات بلند فرما۔ میرے مالک، جو شہدائے تونسا ہیں یا پاکستان کے جتنے بھی شہداء ہیں، میرے مالک انہیں جوار آئمہ میں جگہ عطا فرما۔
ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچا، ان کے ظلم سے ہماری قوم کو محفوظ فرما، شام کے حالات ٹھیک فرما، بی بی کے روضہ کی حفاظت فرما، میرے مالک میرے خالق پارا چنار کے مومنین کی حفاظت فرما، میرے مالک مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ کرنل صاحب کو میں نے دعا مانگی، میرے مالک کرنل صاحب کے لیے کہا گیا، میرے مالک ان کی حاجات کو پورا فرما، انہیں صحت تندرستی عافیت عطا فرما، ان کے کامیابی و کامرانی عطا فرما، میرے مالک امام زمانہ کے جانثاروں میں شمار فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، جو بھی اس امام بارگاہ کے ساتھ رہے ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جو اس وقت حضرات کام کر رہے ہیں مسجد کے ساتھ امام بارگاہ کے ساتھ اور ان مجالس عشرہ، میرے مالک جو مومنین ہیں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرما، ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرما، جن احباب نے یہ ایام فاطمیہ کی عبادات کو شروع کیا میرے مالک ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرما، امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔